ایک خاندان اور گھر کی بات کی جائے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ہمیں سمجھا جائے گا، ہماری تھکن، ہمارے موڈ، ہماری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، اس چھت کے نیچے ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ذہنی دباؤ، سب سے زیادہ خاموش آنسو اور سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل اپنے ہی گھروں میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں، برداشت کم ہو گئی ہے، دل میں شکایتیں جمع کی ہوئی ہیں اور امیدیں حد سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو اہمیت دے، لیکن ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو سنے، لیکن ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ کس طرح ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے سکون تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر گھر میں بھی سکون نہ ہو تو پھر انسان کہاں جائے۔ کن جگہوں پہ آپ نے ہوشیار بن کر رہنا ہے، کہاں پہ آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ سمجھدار بننا ہے اور کہاں پہ آپ نے باتوں کو اگنور کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان ساری باتوں پہ میں بات کروں گی۔ ویڈیو پر آ چکے تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ویڈیو میں آپ میری سمپل سی روٹین دیکھیں گے، سکن کیئر، اور ساتھ میں نے آن لائن کچھ شاپنگ کی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں جا نہیں سکتی، تو اس لیے میں کچھ بھی پسند آئی تو میں آن لائن آرڈر کر لیتی ہوں، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، آج کی ویڈیو پورے خاندان اور گھر کے بارے میں ہے۔ آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے آج کل کے جس کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں سکون نہیں ملتا۔ یہ لگتا ہے کہ آج کل جو اتنی نفرتیں دلوں میں پالی ہوئی، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جب بزرگ انصاف نہیں کرواتے، جب گھر کے بزرگ صرف ایک بچے کو اہمیت دیں، اس کی بات سن کے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں اور دوسروں کو اگنور کریں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ بات چیت کم ہو، جہاں پہ سب کی نہ سنی جائے، صرف ایک بچے کو اہمیت دی جائے۔ بہن بھائیوں میں یہ جو حسد، جلن ہوتی ہے نا، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ فطرتی طور پہ نہیں ہوتی، یہ ماں باپ کے، والدین کے رویے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کسی ایک بچے کو اہمیت دے کر دوسروں کو اگنور کرے، یا ان کی زندگی کے فیصلے کریں، ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ بات چیت کم ہو جاتی ہے۔ بہن بھائیوں کو اپنے ہی دشمن لگنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں، میری اس بہن کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یا میرے اس بھائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ میرے ماں باپ کو میرے خلاف کر رہا ہے۔ اور ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، ایک ہی بیٹے کی سن رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹی کی سن رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے جب بات چیت کم ہوتی ہے، جب مسئلے بتانے کی بجائے، ان کا کوئی حل نکالنے کی بجائے صرف الزام لگائے جاتے ہیں، اور جب الزام لگائے جاتے ہیں نا، تو سامنے والا بھی اپنے آپ کو اپنی مسٹیک ماننے کی بجائے، یا بات کو سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ کیونکہ بات تو ہم نارمل طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتی نہیں ہے نا، جب بھی بات کرنی ہے تو صرف اونچی آواز میں چیخ کے بات کرنی ہے، آرام سے تو بات کی نہیں جاتی، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بات چیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی اپنے کسی بہن بھائی سے، کسی سے بھی کوئی گلہ شکوہ ہے نا، تو کوشش کریں کہ دل میں دبانے کی بجائے اور نفرتیں مزید پیدا کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ ان سے بات کر لیں۔ ایک دفعہ بات کر کے ضرور دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، وہ سامنے والا شخص اپنی عادتوں سے مجبور ہے، اس نے ویسے ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اپنا راستہ آپ خود اختیار کریں۔ پھر آپ کو یہ جو امیدیں پال لیتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، یہ جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو کے چکر میں ہم اپنی پوری زندگی نفرتوں میں گزار دیتے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر لو۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ چلے اچھے طریقے سے بول چال، سلام دعا تک تو انسان رہتا ہے نا۔ زیادہ تر ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے پورے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اس کی عادت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور بار بار آپ کو اس شخص پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کر سکتا ہے، اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک شخص عادت سے مجبور ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے، وہ سب کو ایک ہی لائن میں رکھتا ہے، یا اگر کسی کے ساتھ اچھا بھی ہے تو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ اچھا ہے، یا دوسرے اب اس کی نظر میں ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے اس لیے میرے ساتھ اچھا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی اس نفرت میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سامنے والے کا مقصد صرف دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا ہے، نفرتیں پیدا کرنا ہے، یا پیرنٹس کو سکھانا ہے، یا ساس کو سکھانا ہے، کچھ درانیوں جٹھانیوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ساس کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہیں، اور پھر ساس کو، سسر کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک شخص کی ایسی نیچر ہے آپ کی فیملی میں، ایک چھت کے نیچے رہتے
رہتے ہوئے بھی وہ اندر سے کچھ ہے اور فیس پہ کچھ ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا، تو کوشش کریں کہ ایسے شخص کو، جو بھی ایک پرسن ہے، اس کو اگنور کر دیں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان میں کچھ ایسی چل اٹھتی ہے ان کو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی، دوسروں پہ حکومت کرنے کی، یا پیرنٹس کو بیٹھ کے مشورے دینے کی، یا ساس کو بیٹھ کے مشورے دینے کی، سکھانے کی۔ کچھ نندوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ایسے شخص کو اگنور کر دیں۔ اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ، جو گھر کے بزرگ ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ تک کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جو آپ نہیں مان سکتی، جو آپ نہیں کر سکتی، تو اپنی ہوشیاری سے، اپنی عقل مندی کے ساتھ غصے کو کنٹرول کر کے کوشش کریں کہ اس بات سے انکار کر دے، یا کچھ ایسا کریں کہ وہ کام نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سامنے والے کی جو ہمت ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹتی ہے۔ پھر سامنے والا دوسری دفعہ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں گی نا، اس پہ یہ چیزیں نہیں چلنے والی۔ آج کا جو زمانہ ہے نا، اس میں نہ تو ہم بزرگوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی دوسروں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم امید کیا رکھتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری بات کو اہمیت دے، ہماری عزت کرے، ہماری بات کو سنے۔ ہم یہ امیدیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، ہمارے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوشش تو یہ کریں کہ امیدیں کم پالیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں نہ سکتے تو سامنے والے سے بھی امید نہ رکھیں اس چیز کی۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، ان سے آرام سے بات نہیں کر سکتے، تو اگر یہ آپ امید رکھ رہے ہو نا کہ سامنے والا آپ کو عزت دے، آپ کی بات کو سنے، یا کچھ ایسا کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدیں نہ پالیں۔ دوسری بات یہ ہے، جتنی آپ امیدیں پالو گے، خود کے لیے کچھ نہیں کرو گے، اور آپ اس چیز کی امید رکھ رہے ہیں کہ جو بھی کرے سامنے والا کرے۔ اگر آپ کی زندگی میں جتنی بھی پرابلمز ہیں، پیسے کی کمی ہے، جو بھی ہے، وہ سامنے والے کا قصور ہے اس چیز میں، تو اس میں بھی آپ کی مسٹیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں میں اتنے کا شکوے شکایتیں ہوتی ہیں نا، تو اس چیز میں اگر آپ کا سکون کا برباد ہے نا، آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، تو اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں آپ کا خود کا ہاتھ ہے کہ آپ نے خود کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کوئی بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لو، میاں بیوی کا دیکھ لو، ماں باپ کا دیکھ لو، بہن بھائیوں کا دیکھ لو، درانی جٹھانی کا دیکھ لو، نند بابی کا دیکھ لیں، آپ کوئی بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ وہ رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہ رشتہ خراب ہوگا جہاں پہ امیدیں زیادہ ہوں گی، یہاں پہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کریں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا کہے بنا ہماری بات کو سنے، سمجھے، کہے بنا ہماری ضرورت کو سمجھے، وہاں پہ رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی رشتے کو اٹھا کے دیکھ لیں، میاں بیوی کا بھی اس طرح ہی ہے۔ اکثر میری بہنیں کیا کرتے ہیں کہ دل میں بات چھپا کے بیٹھی ہوتی ہے، شوہر کہے بنا سمجھے، شوہر کہے بنا مجھے سرپرائز دے، شوہر کہے بنا مجھے گفٹ دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلے مسائل ان کا حل ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، شکوے شکایتیں اگر آپ دور کرنا چاہتے تو کوشش کریں، بات کریں۔ اگر بات کرنے سے بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تو پھر اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ اگنور کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا۔ ہم نے رہنا بھی ایسے لوگوں کے بیچ میں، ہم نے زندگی گزارنی، ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اکیلے رہ کے انسان جی نہیں سکتا۔ پھر کیا بہتر آپشن ہے کہ اگنور کریں، جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا اپنی عادتوں سے مجبور ہے، سامنے والا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کسی کے کہنے پہ وہ بدلو گے، کبھی بھی نہیں بدلو گے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی جب تک آپ کے اندر سے وہ آواز نہ آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ سامنے والے کو بدلنے کی بجائے اس کو سمجھانے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے خود کو ٹھیک کر لیں، اور خود کو آپ اسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ اگنور کرنا سیکھو گے۔ آپ کی زندگی میں جو سکون ہے نا، یہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کسی نے خرید کے نہیں دینا، کسی نے محنت نہیں کرنی اس پہ، آپ نے خود اس کو تلاش کرنا ہے، آپ نے خود کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے خود کو ذہنی طور پہ پرسکون رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے۔ کیونکہ دل میں نفرتیں پیدا کر کے، دل میں شکوے شکایتیں پیدا کر کے، اور دماغ کو ہمیشہ غصے میں رکھ کے آپ سکون، اگر آپ کو لگے گا نا کہ آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ایک چھت کے نیچے نہ بھی رہو، آپ الگ بھی ہو جاؤ گے نا، تو پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ سکون آپ کے اندر ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو کس حد تک سکون رکھنا ہے۔ اپنی لائف کی طرف توجہ دیں، اپنے گولز کی طرف توجہ دیں، آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ اس جگہ پہ بیٹھے، اگر 5 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کا ذہنی سکون برباد ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں، اپنے آپ کو وقت دیں، خود کی کیئر کریں، کیونکہ اس چیز کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی چھوٹی سی ویڈیو میں اپنی باتوں کو سمجھا سکوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔